اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہان سے۔ یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ یہود نے کہا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ان کے دین پر، تو ان کے رد میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، جس میں ارشاد ہوا کہ وہ تمام خدا کے پیارے تھے، تم مشرک، تم ان کے دین پر کیسے ہو سکتے ہو؟ اے لوگو، سارے انسان یکساں نہیں، ان میں سے بعض مثل پھول کے ہیں جن کی صحبت مہکا دیتی ہے، بعض کانٹوں کی طرح جن کے پاس بیٹھنا باعث ایذا ہے۔ یہ فرق نیا نہیں بلکہ ہمیشہ سے ہے۔ چنانچہ رب تعالی نے حضرت آدم، نوح، ابراہیم علیہ السلام کی مومن آل اور حضرت عمران کی اولاد کو تمام جہان سے چھانٹ کر چن کر اپنا مقرب بنا لیا کہ آدم علیہ السلام کو انسانوں کا جد امجد، فرشتوں کا مسجود بنایا، جنت میں ٹھہرایا، سارے علم انہیں عطا فرمائے۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کا خطاب دیا، یعنی آدم علیہ السلام کی سب اولاد تھے، لیکن جب طوفان نوح آیا تو تمام انسان پھر مر گئے۔ اس کے بعد جو پھر سے اولاد پھیلی پوری دنیا میں، تو وہ صرف نوح علیہ السلام کی ہی اولاد ہے جو اب پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی جیسے آپ سب آدم کی اولاد ہیں، ویسے ہی اب جتنے لوگ ہیں وہ سب حضرت نوح کی ہی اولاد ہیں۔ زمین پر انہی کی اولاد پھیلائی، ان کی بد دعا سے کفار کو ہلاک کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اولو العزم پیغمبر پیدا فرمائے، اسے نبوت اور ولایت سے بھر دیا، ہر دین میں آپ کا ذکر خیر رکھا۔ کعبہ معظمہ، مقام ابراہیم، مکہ معظمہ، منی، عرفات، قربانی، عقیقہ، تکبیر تشریق، صفا اور مروہ، پہاڑ، بلکہ تمام ارکان حج آپ ہی کی یادگار ہیں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی یادگار ہیں۔ درود ابراہیمی میں آپ کا نام قائم رکھا، آپ کی سنت اسلام میں قائم فرمائیں، غرض بے شمار خصوصیات آپ کو بخشیں۔ عمران کی پاک بیٹی کو وہ فرزند ارجمند عطا فرمایا جس کا لقب کلمۃ اللہ یا روح اللہ ہے۔ وہ کنواری پاک ماں کا ستھرا بیٹا، بنی اسرائیل کا خاتم النبیین، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشارت دینے والا، گویا طلوع آفتاب کی خبر دیتا ہوا اتارا۔ ان سب کو سارے جہان پر، خواہ فرشی ہوں یا عرشی، انسان ہوں یا جنات یا فرشتے، سب پر بزرگی دی۔ یہ حضرات آپس میں ایک دوسرے کی اولاد ہیں کہ عمران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت ابراہیم نوح علیہ السلام کی اور نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔
اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ کیا ہوا جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے میرے رب تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے تو تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا ہے۔ تو منت کا ثبوت جو ہے وہ قرآن سے ہے۔ منت مانگنا یہ کوئی ناجائز گناہ والا کام نہیں ہے۔ وہاں بھی لوگ اس پہ بھی انداز کرتے ہیں کہ سنی لوگ منتیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا محتاج ہے ان کی منت ہوگا؟ دیکھو قرآن میں اس کا ذکر ہے، قرآن میں ذکر ہے حضرت عمران کی بیوی نے منت مانگی اور اس منت کو پورا بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی منت پوری فرمائی، ان کو جو ہے اولاد عطا کی، اولاد کی منت مانگی تھی، پھر جو انہوں نے منت مانی وہ پوری کی۔ تو اگر یہ ناجائز ہوتی اس کا ذکر قرآن میں یہ کہہ کے ہوتا کہ یہ منت غلط مانگی، لیکن یہاں اس منت کا ذکر آیا اور بتایا جا رہا ہے۔ پھر جب اسے جنا بولی اے رب میرے یہ تو میں نے لڑکی جنی اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں ہے۔ اس سے پتہ یہ بھی چلا اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، لیکن جو بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ مانگا تھا لڑکا، منت مانگی تھی لڑکے کی، یا اللہ مجھے لڑکا عطا کر، اولاد کوئی نہیں تھی، اللہ نے لڑکی عطا کر دی۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ میں نے تو لڑکا مانگا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا جو لڑکا تو نے مانگا تھا وہ اس لڑکی سا نہیں، یہ لڑکی اس سے بہتر ہے جو ہم تجھے عطا کر رہے ہیں۔ لڑکا عطا کرتے وہ ایسا نہ ہوتا، تو اس سے بہتر چیز جو تیرے لیے بہتر تھی وہ ہم نے تجھ کو عطا کر دی۔ تو آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے مانگا کیا ہوا کیا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ بندے کے حق میں کیا بہتر ہے، وہ وہی اپنے بندے کی دعا کو اسی طریقے سے قبول فرماتا ہے۔ اس لڑکی سا نہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے۔ یعنی اس لڑکی کا نام انہوں نے حضرت عمران کی بیوی حضرت حنا نے مریم رکھا، اور کہا ٹھیک ہے میں نے جو منت مانگی تھی میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے۔ پورا واقعہ سن لیجیے۔ فافوزہ کی دو بیٹیاں تھیں، ایک حنا اور ایک عیشا۔ حنا عمران کے نکاح میں آئیں اور عیشا حضرت زکریا علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ یہ دونوں بہنیں تھیں، ایک حضرت حنا ایک حضرت عیشا۔ حضرت حنا جو تھیں وہ حضرت عمران کے نکاح میں آئیں، اور حضرت عیشا یہ حضرت زکریا کے نکاح میں آئیں۔ یہ دونوں بہنیں لاولد تھیں، تو دونوں ہی بہنیں لاولد رہیں، دونوں کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ کافی عمریں ہو گئی دونوں بہنوں کی، لیکن کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ انہیں بڑھاپا آ گیا اور اولاد سے مایوسی ہو گئی۔ ایک دن حضرت حنا نے ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی ہے، آپ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا اور دعا کی کہ مولا یہ چڑیا بچے سے اپنا دل بہلا رہی ہے، مجھے بھی ایک فرزند دے جو میرے دل بہلانے کا ذریعہ ہو۔ یہ دعا مانگنے کے بعد آپ حاملہ ہو گئے۔ دعا پوری کری اللہ تعالیٰ نے اور آپ حاملہ ہو گئیں، اور عمران سے کہنے لگیں یعنی اپنے شوہر سے کہنے لگیں کہ میں نے یہ منت مانی ہے کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں اسے بیت المقدس کی خدمت میں دوں گی۔ یہ دعا مانگی ہے، منت میں نے کیا مانی یہ کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں اسے بیت المقدس کی خدمت میں دے دوں گی۔ عمران نے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا، اگر لڑکی پیدا ہوئی تو کیا کرو گی؟ کوئی لڑکا پیدا ہوگا تبھی تو منت میں اس کو
دے دو گی بیت المقدس کی خدمت میں؟ اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو، اور تم نے تو منت یوں مانگی کہ جو بھی پیٹ میں ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، پھر کیا کرو گی؟ تب بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے مولا، میں منت مان چکی ہوں کہ جو کچھ میرے شکم میں ہے وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہے، اس سے نہ خدمت لوں گی نہ گھر کا کام کاج کراؤں گی۔ اس زمانے میں اس وقف کا رواج تھا کہ لوگ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے تھے، اور بچے وہاں ہی رہتے سہتے اور وہاں کی خدمت کرتے تھے۔ اس قاعدے سے آپ نے منت مانی اور خوش تھیں کہ جب میری دعا پر رب نے مجھے یہ امید دکھائی ہے تو بیٹا ہی ہوگا۔ جب اللہ نے میری دعا قبول کی ہے، مجھے اولاد والا بنایا ہے، تو وہ بیٹا ہی دے گا، کیونکہ میں نے بیٹا ہی مانگا تھا۔ اسی اثنا میں حضرت عمران وفات پا گئے، یعنی ابھی آپ حاملہ ہی تھیں کہ آپ کے شوہر حضرت عمران کی وفات ہو گئی۔ جب وقت ولادت آیا اور حضرت مریم پیدا ہوئیں تو حنا کو خلاف امید لڑکی پیدا ہونے اور اپنی نظر پورے نہ کر سکنے پر بہت افسوس ہوا۔ افسوس اس بات کا ہوا کہ میں نے منت مانی تھی، وہ منت کیسے پوری ہوگی۔ اس بات کا افسوس نہیں ہوا کہ لڑکی پیدا ہو گئی، تو یہ نہ سوچے کہ بتاؤ لڑکی پیدا ہونے کا انہیں افسوس ہوا۔ افسوس اس بات کا تھا کہ میں نے جو منت مانگی ہے وہ منت میری اب کیسے پوری ہوگی۔ تب وہ دعا مانگی جو اس آیت میں مذکور ہے کہ یا اللہ، میں اس کو تیرے سپرد کرتی ہوں تو اس کو شیطان سے بچا۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ کچھ لوگوں کا اپنے آپ کو دین کے لیے خالص کر دینا ضروری ہے، یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ لوگوں کو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دینا یہ ضروری ہے۔ اگر سب لوگ دنیا میں مشغول ہو جائیں تو دین کیسے قائم رہے گا؟ سب دنیا میں ہی پڑ جائیں، سب کاروبار میں پڑ جائیں تو دین کیسے چلے گا؟ دین کو کون لوگ چلائیں گے؟ کاش مسلمان اس سے عبرت پکڑیں اور اپنی بعض اولاد کو خدمت دین کے لیے وقف کر دیں۔ اللہ نے 3-4 بیٹے دیے ہیں تو ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں لگا دو، عالم دین بنا دو، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے عالم دین آپ نے بنا تو دیا، اب اور بیٹے ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، اور وہ عالم دین، تو ویسے ہی اس کی مدد بھی تو کرو۔ پھر جب وہ دین کی طرف لگا ہے تو تمام بیٹوں کو، اپنے گھر والوں کو اور اہل محلہ کو بھی چاہیے کہ پھر اب وہ اس بچے کی مدد کرے، کہ اگر وہ ڈاکٹر بنتا تو وہ بھی پیسوں میں کھیلتا، اب وہ دین کی خدمت میں لگا ہے تو اس کے گھر کا بھی تو خرچہ چلنا ہے، اس کے اور بھائی جو ہیں وہ اس طرف دھیان دیں کہ نہیں ہمارا بھائی دین کے کام میں لگا ہوا ہے، ہم اس کا خرچہ اٹھائیں گے، اس کا پیسہ ہم دیں گے۔ اس کے پڑوسی اہل محلہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہ بچہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اس کو ہم نذرانے بطور جو ہے پیش کریں، اور ایسے پیسہ نہ دیں جو جس سے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ارے مجھے غریب سمجھ کے دیا جا رہا ہے۔ ایسے دیں کہ وہ یہ سمجھے کہ ہاں لوگ میری عزت کر کے مجھے یہ چیز دے رہے ہیں۔ یہ پیسہ دینے کا بھی الگ الگ طریقہ ہوتا ہے، نذرانے بطور عزت کے ساتھ دیا جائے، ایسے نہیں کہ 40واں ہوا تو کپڑا اٹھا کے دے دیا کہ یہ 40ویں کا کپڑا ہے، لاؤ اب یہ لو عید میں یہ بنا لیو، تیجا ہوا تو دے دیا۔ اس سے تو آدمی یہی سمجھے گا یار مجھے غریب کو سمجھ کے مجھے دیا جا رہا ہے۔ نہیں، علماء کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ انہیں تیجے 40ویں کے کپڑے دیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کو اس طریقے سے کپڑا نہیں دیا جائے گا، بلکہ نہیں، نذرانے میں عید کے موقع پر حضرت ہی ہماری طرف سے عید ہی آپ اس کو قبول فرمائیے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی علماء کو اس طریقے سے مت دو کہ علماء یہ سوچیں کہ ارے ویسے کبھی دعوت نہیں کر رہے ہو، شادی بیاہ ہو رہی ہے اور تیجا ہو رہا ہے، 40واں ہو رہا ہے، تو حضرت کھانا گھر پہ کھا لیجیے۔ تو آدمی کیا سوچے گا کہ ویسے تو کبھی پوچھا نہیں، کھانے کے لیے اتنی نیازیں وعدہ کری کبھی نہیں کرا، تو اہل محلہ کو اپنے سب کچھ کر رہے ہیں، اور جب برسی کی بات آ رہی ہے والد کی یا اماں کی تو حضرت کھانا گھر پہ کھا لیجیے۔ تو ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، علماء کی عزت کو آپ کو برقرار رکھنا ہے، انہیں کیسے کھلانا ہے، نہیں ویسے ہی آپ ان کی دعوتیں کرو اور سب کی کرو، ان کی بھی کرو۔ اگر پھر تیجے 40ویں میں اگر جو ہے اور لوگ آ رہے ہیں انہیں بھی کہہ دو بھائی ملا شریف پڑھنا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ویسے آپ کر نہیں رہے ہو، خاص تیجے 40ویں میں آپ پوچھ رہے ہو تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ویسے آپ کپڑا دے نہیں رہے ہو اور تیجے 40ویں میں آپ عالم کے لیے لے کر آ رہے ہو کہ لے لیجئے،
تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو عزت ان کی بناؤ، ان کو عزت کے ساتھ جو ہے ان کو نذرانے پیش کیا کرو۔ خدمت دین کے لیے وقف کر دیں، جنہیں بچپن سے اس کے لیے تیار کریں، مگر افسوس کہ اب مسلمان کی نظر روٹی پر رہ گئی اور وہ سمجھ بیٹھے کہ انگریزی میں روٹیاں اچھی ملتی ہیں، گویا ان کے عقیدے میں انگریزی رزاق ہے۔ مگر یاد رکھو کہ تمہاری عزت دین سے ہے اور دین کی بقا علماء اور صالحین سے ہے۔ اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو اپنی جماعت میں ایسے لوگوں کو زیادہ بناؤ۔ ایک جگہ روح البیان نے فرمایا کہ کسی نے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مردوں کی بڑائی بیان کی۔ حضرت رابعہ بصریہ جو ایک اللہ والی گزری ہیں، تو ان کے سامنے کوئی مردوں کی بہت تعریف کر رہا تھا اور عورتوں کو برا کہہ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں کو برا نہ جانو، عورتیں انبیاء اولیاء کی کان ہیں۔ اگر عورتیں نہ ہوتی تو نہ نبی آتے ہیں نہ ولی آتے۔ آپ عورتوں کو برا کہہ رہا ہو، عورتوں کو برا نہ جانو، عورتیں انبیاء اولیاء کی کان ہیں۔ بعض نبی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مگر کوئی پیغمبر بغیر ماں کے صرف باپ سے پیدا نہیں ہوا۔ کوئی نبی دکھا دو جو صرف باپ سے پیدا کیا ہو۔ حضرت آدم وہاں تو مرد عورت کا وجود ہی نہیں تھا، لیکن اس کے بعد آؤ تو دکھاؤ کوئی بھی نبی اللہ تعالیٰ نے صرف باپ سے پیدا کیا ہو، اور ایک نبی ایسے ملیں گے جو صرف ماں سے پیدا ہوئے ہیں، باپ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہاں ماں کا وجود تو ہے لیکن باپ کا وجود نہیں ہے۔ تو کہا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو بغیر ماں کے پیدا ہوا ہو، صرف باپ سے پیدا ہوا ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ چیز کا سانچہ بھی اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کر لیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا۔ جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی عطا کر دے۔ حضرت حنا نے مریم کے پیدا ہوتے ہی انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس ان کو لے گئیں، جہاں 4000 خدام رہتے تھے، اور ان کے سردار 27 یا 70 تھے، یعنی 4000 خادموں کے 27 یا 70 سردار تھے بیت المقدس میں، جن کے امیر حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ ان سب کے امیر حضرت زکریا تھے۔ چونکہ حضرت عمران بنی اسرائیل کے امام تھے، اس لیے ان 70 میں سے ہر ایک نے حضرت مریم کے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو آپ لے کر آئیں کہ میں نے اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا تھا، آپ اسے قبول فرمائیے اور اس کو یہ خدمت یہیں کرے گی، یہ لڑکی یہیں رہے گی۔ تو سب سرداروں نے کہا اسے ہم پالیں گے، اسے ہم پالیں گے، ہمیں دے دو، ہمیں دے دو۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ ان کی خدمت کا شرف مجھے حاصل ہو۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا زیادہ مستحق میں ہوں، کیونکہ ان کی خالہ میرے نکاح میں ہے، لہذا میں ان کا خالو ہوا، تو میں زیادہ مستحق ہوں، یہ میرے پاس رہیں گی۔ وہ احباب بولے کہ اگر قرابت داری کی بنا پر یہ حق ملتا تو ان کی والدہ کو ملتا۔ اگر قرابت داری رشتہ داری کی بنا پر تو ان کی والدہ سب سے زیادہ قریب ہے، یہ کہا جاتا کہ آپ ہی بیت المقدس میں رہیں اور اپنی بچی کی جو ہے دیکھ بھال کریں۔ اب فیصلہ یہ ہے کہ قرعہ ڈالا جائے، جس کے نام پر قرعہ نکلے وہ انہیں حاصل کرے۔ یہ سب حضرات نہر اردن کی طرف اپنے وہ قلم لے کر چلے جس سے وحی لکھتے تھے، اللہ کی وحی جو نازل ہوتی تھی وہ وحی جس سے لکھا کرتے تھے وہ قلم لے کر کے چلے، اور طے یہ ہوا کہ جس کا قلم پانی میں نہ ڈوبے نہ بہہ جائے وہ حضرت مریم کو لے، اور جس کا قلم ڈوب جائے
یا بہہ جائے وہ ان کا مستحق نہیں۔ چنانچہ ایسا کیا گیا، سب کے قلم یا تو ڈوب گئے یا بہہ گئے، مگر حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی میں ٹھہرا رہا۔ لہذا حضرت مریم کی پرورش انہی کی سپردگی میں ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 3 بار قرعہ ڈالا گیا اور ہر دفعہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کے لیے بیت المقدس میں ایک خاص بالا خانہ بنایا، جس کا دروازہ بیچ بیت المقدس کے تھا، جہاں زینے کے ذریعے پہنچ سکتے تھے۔ سوا زکریا علیہ السلام کے وہاں کوئی نہ جاتا تھا۔ اس کمرے میں صرف حضرت زکریا علیہ السلام ہی جا سکتے تھے اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس میں تالا ڈالا رہتا تھا۔ حضرت مریم اسی کے اندر رہا کرتی تھی اور وہی خدمت کرتی۔ صحیح روایت میں ہے کہ حضرت مریم نے کسی عورت کا دودھ ہی نہ پیا اور بچپن میں نہایت فصیح و بلیغ کلام فرمایا۔ کبھی کسی عورت کا دودھ نہ پیا اور بچپن سے ہی جو ہے آپ نے کلام فرما دیا۔ اور آپ کی پرورش کی یہ کیفیت تھی کہ آپ ایک دن میں اتنا بڑھتی تھیں جتنا دوسرے بچے 1 سال میں بڑھا کرتے ہیں۔ آپ کو جنتی پھل ملا کرتے تھے، جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے۔ وہیں بند کمرے میں پھل آتے اور آپ اسی کو کھا کے اپنا پیٹ بھر لیا کرتی تھی، جس کو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے مریم، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ یہ تو بند رہتا ہے کمرہ، اور یہ وہ پھل ہے جو اس وقت موسم بھی نہیں ہے ان پھلوں کا، کون دے جاتا ہے تجھے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہے بے گنتی عطا کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس وقت یہ کہا تھا۔ کہہ رہے کل 11 بچے ہیں جنہوں نے بچپنے میں ہی کلام کیا۔ حدیث سے ثابت ہے کہ 11 بچے ایسے ہیں جنہوں نے بچپنے میں کلام کیا۔ ایک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک حضرت یحییٰ، ایک حضرت ابراہیم، ایک حضرت عیسیٰ، ایک حضرت مریم، ایک جریج کی گواہی دینے والا بچہ، ایک یوسف علیہ السلام کا گواہ، کھائی والوں کا بچہ، اس لونڈی کا بچہ جسے زمانہ بنی اسرائیل میں زنا کی تہمت لگائی گئی تھی، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی جو تھیں ان کی خدمت کا وہ بچہ جسے کھولتے تیل میں جلایا گیا، یہود کا وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ و سلام عرض کیے۔ یہود کے بچے بچپنے میں جو بولنا بھی نہیں جانتے، لیکن سرکار کی بارگاہ میں آ کے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ لہذا اس آیت میں حضرت مریم کی 2 کرامتیں بیان ہوئی، جنت کے پھل کھانا اور بچپن میں کلام کرنا، اور کلام بھی ایسا عارفانہ کہ سبحان اللہ۔ تو حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر خارگی میں رمضان کے روزے رکھے، لوگ نہیں مانتے، مگر یہ کرامتیں یہاں سے ماخوذ کی جا سکتی ہیں کہ جب حدیث سے ان بچوں کا جو عام بچے تھے، جیسے مثال کے طور پر جریج کی گواہی دینے والا بچہ ایک عام بچہ تو تھا، کوئی نبی یا ولی کا بچہ نہیں، نہ نبی یا ولی۔ ایسے ہی جو ہے یہود کا بچہ، تو یہ عام بچے جب اللہ ان کو یہ طاقت دے سکتا ہے کہ یہ بچپنے میں کلام کریں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تو غوث اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بچے ہیں، ہے نہیں؟ تو ان کو یہ طاقت کیوں نہیں ہے کہ وہ بچپنے میں جو ہے روزہ رکھ سکیں؟ تو یہ نہیں ماننے والے نہ مانیں، لیکن یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے کہ بچپنے میں اللہ تعالیٰ بچوں کو یہ طاقت دے سکتا ہے۔ اللہ قادر ہے، وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ ابو یعلا نے حضرت جابر سے روایت کی کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے میں کئی دن کھانا نہ پکا۔ جب غلبہ بھوک کا ہوا تو اپنے ازواج کے گھروں میں تشریف لے گئے، مگر کسی کے پاس کچھ نہ پایا۔ پھر حضرت خاتون جنت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ تو وہاں سے واپس ہی ہوئے تھے کہ کسی ہمسائے نے حضرت خاتون جنت کی خدمت میں 2 روٹیاں اور کچھ گوشت بھیج دیا۔ اندازہ لگائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کل جہاں من کو اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام ہے۔ بھوکے فاقے ہو رہے، آج ہم لوگ بھر پیٹ کھا کے بھی جو ہے اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ کچھ گوشت بھیجا۔ خاتون جنت نے سوچا کہ اگرچہ ہم سب حاجت مند ہیں،
مگر میں یہ کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گی۔ یہ سرکار کھانے کو پوچھتے ہوئے آئے تھے۔ اس خیال سے وہ کھانا ایک برتن میں رکھ دیا اور حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور کی خدمت میں بلانے کے لیے بھیج دیا۔ دونوں نواسے حضرت حسن اور حسین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا آپ کو امی جان نے بلایا ہے۔ حضور تشریف لائے۔ حضرت خاتون جنت نے وہ کھانا پیش کیا، کھولا تو برتن کھانے سے بھرا ہوا تھا۔ 2 روٹیاں کی جگہ پورا برتن کھانے سے بھرا ہوا تھا۔ آپ حیران رہ گئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا فاطمہ یہ کہاں سے آیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہے بے گنتی عطا فرمائے۔ آپ نے یہی کہا تو حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور فرمایا الحمدللہ فاطمہ مریم کی طرح ہے، وہ بھی غیبی کھانا پا کر یہی کہا کرتی تھیں۔ پھر وہ کھانا سب گھر والوں نے کھایا اور محلے تک میں تقسیم کیا گیا۔ وما علینا سنت